قرآن کی آیت ہے اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا. قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگوں نیکی کے کاموں میں, اچھے کاموں میں سبقت کرو, آگے بڑھو. یاتی بکم اللہ جمیعا, خدا ضرور ایک دن تمہیں ایک جگہ اکٹھا کر لے گا, جمع کر لے گا. اس آیت کی تفسیر میں علامہ مجلس نے بہار الانوار میں جو روایت لکھی ہے حیران رہ جائیں گے, بڑی خوبصورت روایت ہے. پروردگار کہہ رہا ہے نیکی کام میں سبقت کرو, خدا تمہیں ایک جگہ جمع کر لے گا. وہ کہتے ہیں اس آیت سے مراد, اس آیت کے مصداق امام زمانہ کے وہ 313 افراد ہیں, وہ 313 ناصرین ہیں, مددگار ہیں, کہ جو 313 پر مشتمل ہوں گے. جناب علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ ابھی امام زمانہ خانہ کعبہ میں ہوں گے, جب ان کا اعلان ہوگا تو یہ 313 پوری دنیا میں منتشر ہوں گے. کوئی پاکستان میں ہوگا, کوئی امریکہ میں ہوگا, کوئی ایران میں ہوگا, کوئی دنیا کے مختلف دیہاتوں میں, گاؤں میں ہوں گے. کیا ہوگا؟ جیسے ہی حضرت حجت کے ظہور کی آواز سنیں گے, خدا انہیں چشم زدن میں پوری دنیا سے اکٹھا کرے گا. کیسے کرے گا؟ علامہ مجلسی نے ایک مثال دی ہے کہ ایسے اکٹھا کرے گا جس طرح آصف ابن برخیہ نے چشم زدن میں تخت بلقیس کو اٹھایا شہر سبا سے اور سلیمان کے پاس پیش کیا, اسی طرح خدا اپنی طاقت اور قدرت سے پوری دنیا کے اندر جو امام زمان کے ناصرین منتشر ہوں گے انہیں پلک جھپک میں اٹھائے گا اور خانہ کعبہ میں امام زمان کے سامنے فخر سلیمان کے سامنے پیش کر دے گا. عزیزو, مسئلہ یہ دوری وہاں سے نہیں ہے, دوری ہماری طرف سے. امام زمانہ کے اور ہمارے درمیان کیا چیز حائل ہے؟ ہمارے اور امام زمانہ کے درمیان جو سب سے بنیادی چیز حائل ہے وہ ہمارے گناہ ہیں, وہ ہماری خطا ہے, وہ ہماری معصیت ہے, وہ ہمارے گناہ ہیں. کبھی سوچا ہم نے کہ ہم اس دنیا میں گھومتے ہیں پھرتے ہیں, دنیا کے سارے رنگ دیکھتے ہیں, ایک سے ایک پھولوں کا, جگہوں کا, ناردن ایریا میں چلے جائیں ایک سے ایک جگہ کا مشاہدہ کرتے ہیں, سب خدا کے حسن کو دیکھتے ہیں, لیکن یہ آنکھیں گناہوں کی وجہ سے اتنے گناہوں کے پردے پڑ چکے ہیں کہ ہم نہیں دیکھ سکے تو یوسف زہرا کو نہیں دیکھ سکے. امام زمانہ ہمارے درمیان کیا چیز حائل ہے؟ گناہ ہے, گناہ. ورنہ واقعی امام زمانہ مدد کرتے ہیں. ختم کر دیا میں نے بات کو. آج بھی حضرت حجت ہماری مدد کرتے ہیں, بلکہ روایت کا خلاصہ کر دوں آپ کے سامنے. روایت میں یہ کہتی ہے کہ جب امام قائم ظہور کریں گے تو لوگ پہچان جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو وہی ہیں جنہوں نے ہماری فلاں جگہ مدد کی تھی, یہ تو وہی ہیں انہوں نے فلاں جگہ ہماری مشکل کشائی کی تھی. یعنی جو مثال دی جاتی ہے نا پیغام امام زمانہ کے اندر, انبیاء کی مثالیں ہوں گی, انبیاء کی تشبیہ پائی جائے گی, انبیاء کی سیرت پائی جائے گی. انبیاء کی تشبیہ میں سے ایک تشبیہ یہ ہوگی کہ امام زمانہ کے اندر حضرت یوسف کی تشبیہ پائی جائے گی. حضرت یوسف کی تشبیہ کیا ہے؟ یعنی حضرت یوسف کی مثال اس لیے دی ہے کہ جس طرح حضرت یوسف کے بھائی جب ان کے پاس پہنچے تھے گندم لینے کے لیے, حضرت یوسف کو ان کے بھائی نہیں پہچان سکے جب تک حضرت یوسف نے اپنا تعارف نہیں کرایا. بھائی نہیں پہچان سکے, حالانکہ بھائی تھے, سگے بھائی حضرت یوسف کو نہیں پہچان سکے. اسی طرح امام زمانہ ہماری مدد کرتے ہوں گے, ہمارے دان درمیان ہوں گے, ہماری نصرت کرتے ہوں گے, ہم نہیں پہچان سکیں گے. وَإِلَّا یہ کہ جب تک امام زمانہ اپنا تعارف نہیں کرائیں گے اس وقت ہم کہیں گے تو فلاں امام نے ہماری جگہ مدد کی تھی, فلاں جگہ مدد کی تھی. میں نے کہا نا امام مدد کرتے ہیں, نصرت کرتے ہیں, ہم پکارتے نہیں ہیں. اب آئیے آخری واقعہ, اور بچوں کے لیے یہ واقعہ, بڑوں کے لیے بھی ہے, سب کے لیے یہ واقعہ, ہمارے لیے بھی ہے. امام کیسے مدد کرتے ہیں؟ خالص ہو جاؤ گے نا تو امام مدد کریں گے. ہمارے یہاں تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں شروع ہو گئی. میں تو بڑا کھل کے بات کرنے کا عادی ہوں, بھائی اچھی لگے یا بری لگے. اب یہ زمانہ ویسے بھی آخری طرف جا رہا ہے, اچھی لگے تو ٹھیک ہے, نہیں لگے تو بھیا 2 روٹی زیادہ کھا لیے گا. ہمارے یہاں منتیں مانی جاتی ہیں نا, مرادیں, منتیں, عجیب و غریب منتیں. بادشاہ لوگ ہیں ہمارے یہاں تو جو جس کے ذہن میں آ جاتا ہے وہ منت مان لیتا ہے. منت کیسے ہوتی ہے سنیے, پھر امام نصرت کیسے کرتے ہیں اور وعدہ وفا کیسے ہوتا ہے سنیے. یہ منتیں نہیں ہوتی ہیں یہ جو ہمارے یہاں مانی جاتی ہیں کہ مولانا ہماری منت حل کر دے تو ایک کان میں بندہ ڈال لیں گے. یہی ہے نا منت, اس سے زیادہ کیا ہے؟ اب اچھی لگے یا بری لگے بھیا آپ کو. اور اب تو منت زیادہ آ گئی ہیں, زیادہ سخت منت ہوتی ہے تو کہتے ہیں مولا ایک میں نہیں دوسرے میں بھی ڈال لیں گے, ہے یا نہیں ہے؟ جبکہ یہ روایت میں ہے کہ ظہور کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ جب مرد عورت کی شبیہ, عورت مرد کی شبیہ ہو جائے تو سمجھ لو ہمارا قائم آنے والا ہے. ہمارے یہاں منت یہ ہے. منت کیا ہے؟ دیکھیے, ایک طالب علم, ایک اسٹوڈنٹ اس زمانے کے اندر دیہات میں پڑھ رہتا تھا اور شہر بہت دور کئی کلومیٹر پڑھنے جایا کرتا تھا, کئی میل.
اور اس پورے راستے کے اندر صرف ایک بس تھی جو آیا کرتی تھی، بس وہی جاتی تھی، مسافر کو لے کر وہی واپس آیا کرتی تھی، دوسری کوئی ٹرانسپورٹ، کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ نہیں گاؤں سے شہر جانے کا۔ یہ طالب علم تھا، اسٹوڈنٹ تھا، آپ کی طرح پڑھتا تھا، جاتا تھا، آتا تھا۔ جب اس کا فائنل پیپر آیا، ہوا یہ کہ جب گھر سے پیپر دینے کے لیے نکلا، راستے کے درمیان میں بس آ کر خراب ہو گئی۔ اب یہ بچہ پریشان ہو گیا بیچارہ کہ میرے مستقبل اسی پر ہے، میرے فائنل ایئر کا فائنل پیپر ہے اور بہت امپورٹنٹ پیپر ہے۔ پریشان، پوچھا بس والے سے کیا ہوا، کہا پتہ نہیں کیا ہوا، بس خراب ہو گئی۔ کہا بھائی کیسے صحیح ہوگی، کہا اب تو کوئی شہر جائے گا، جب بس نہیں پہنچے گی تو وہاں خبر ملے گی تو دوسری بس آئے گی تو پھر آپ کو لے کے جائے گی، یعنی پورا دن ختم۔ بڑا پریشان بیٹھا ہوا۔ دیکھیے یہ ہے دل، جب امام وقت کی طرف متوجہ کرے نا تو امام مدد کرتے ہیں، امام نصرت کرتے ہیں۔ ہم تو اس طرف متوجہ ہوتے ہی نہیں ہے نا۔ میں نے کہا نا کبھی پاکیزہ قلب سے امام زمانہ کو پکارا ہی نہیں ہے۔ ہمارے وقت کا مشکل کشا ہمارے درمیان موجود ہے، ہماری مشکلات کو حل کرتے ہیں، ہماری مسائل کو حل کرتے ہیں، لیکن ہم متوجہ نہیں ہیں۔ یہ بیٹھا پریشان، فکروں میں ڈوبا، کیا کروں میرا مستقبل ہے۔ اس کے دل میں خیال آتا ہے، بیٹھے بیٹھے گریہ کرتا ہے، حضرت حجت سے توسل کرتا ہے، اے امام زمان، آپ میرے وقت کے امام ہیں، آپ میرے وقت کی مشکل کشا ہیں۔ اے حضرت حجت، آپ جانتے ہیں کہ یہ میرے مستقبل اس پر دار و مدار، اس پیپر پر، میرے فائنل ایئر کا فائنل پیپر ہے، اور یہ پیپر نہیں دیا تو میں فیل ہو جاؤں گا اور یہ پورا سال میرا ضائع ہو جائے گا۔ مولا آپ میری مشکل کو جانتے ہیں، میری پریشانی کو جانتے ہیں۔ مولا میں وعدہ کرتا ہوں اگر آپ نے میری مدد کی، آپ نے میری مشکل کشائی کی، میری نصرت کی، تو مولا میں وعدہ کرتا ہوں کہ پوری زندگی اول وقت میں نماز پڑھوں گا۔ سمجھے آئی منت؟ یہ بندے اندوں کی منت نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں کرنا ہی کچھ نہیں ہے نا، کہانی تو چدوانا ہے۔ اب تو لیٹسٹ طریقہ آ گیا، کھجانے کی ضرورت نہیں، اوپر سے دبالو پتہ نہیں کیا کیا آ گئی چیزیں، ہے نا۔ یہ ہے جس کے دل میں پاکیزہ ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے حضرت حجت سے کیا کہہ رہے ہیں، مولا میری مدد کرو، اول وقت میں نماز پڑھوں گا۔ اول وقت کے بارے میں چھٹے امام کی روایت ہے، لیس من شیتنا من استخف بالصلاۃ، جو نماز کو خفیف سمجھے، یعنی اس کو حقیر سمجھے، ڈیلے کرے، سستی دکھائے، کاہل دکھائے، لیس من شیتنا، ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے وہ۔ یہ چھٹے امام نے اپنے بچوں کو وصیت کی ہے، اور یہ کیا منت مان رہا ہے، آپ نے میری مدد کی، نصرت کی، مولا اول وقت میں نماز پڑھوں گا۔ ابھی کیا دیکھا، بیٹھا ہوا توسل کر رہا تھا، بیٹھا ہوا، اچانک ایک شخص آیا عربی لباس پہنے ہوئے، اور بس کے ڈرائیور سے کہا بھائی کیا ہوا، کہا بس خراب ہو گئی ہے، یہ ہو گیا۔ اچھا کیا ہوا، کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا تم اسٹیئرنگ پہ بیٹھو۔ وہ اسٹیئرنگ پہ لگا، اسٹارٹ، اس نے ہاتھ لگایا بس کے نیچے، ایسے ہاتھ، اس نے کہا ہاتھ لگایا، کہا اسٹارٹ کرو، بس اسٹارٹ ہو گئی، اور سب خوش ہو گئے، یہ بھی خوش ہو گیا بچہ۔ جلدی بس والے نے کہا بھائی بسوں میں بیٹھو، جلدی سب اپنی اپنی سیٹوں پہ بیٹھے۔ یہ بچہ جس نے امام زمانہ سے یاد کیا تھا، امام زمانہ توسل کیا تھا، یہ ونڈو والی سیٹ پر بیٹھا تھا، کھڑکی والی ہوتی ہے نا، ونڈو والی سیٹ جو ہوتی ہے اس پر بیٹھا ہوا تھا، اس کا ہاتھ یوں رکھا ہوا تھا ونڈو کے کونے پہ باہر۔ تو اس نے دیکھا کہ جب سب بیٹھ گئے تو یہ جوان جب اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا، تو وہ شخص جو آیا تھا کہ جس نے بس کے ہاتھ لگایا تو بس اسٹارٹ ہو گئی تھی، وہ گھوم کے یوں آتا ہے اور اس بچے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے ایک جملہ، بیٹا ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، تم اپنے وعدے کو یاد رکھنا۔ کیا کہا امام زمانہ نے، ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، تم نے ہمیں بلایا تھا نا مدد کے لیے، تم نے ہمیں اپنی نصرت کے لیے بلایا تھا نا، ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب تم نے اپنا وعدہ یاد رکھنا کہ اول وقت میں نماز پڑھو گے۔ خوش ہوا امام سے وعدہ کہ چلے گئے۔ اب کیا ہوا، ہو گئے، پیپر ہو گیا، کامیاب ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ اب کیا ہوا، اب پریکٹیکل لائف میں آیا، اب نوکری کے لیے گیا، انٹرویو کے لیے گیا، بڑی جگہ گیا۔ اب سب پیپر انٹرویو کے لیے بیٹھے تھے لوگ، ایک آواز صدا دی، دوسرے کو بلایا، تیسرے کو بلایا۔ اب جب اس کی باری آنے لگی، جیسے اس کی نوبت آنے لگی، مؤذن کی آواز کانوں میں آواز پڑی، اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسی اذان کی آواز آئی، اب اس کے اور شیطان کے درمیان جنگ شروع ہوئی، ادھر اذان ادھر مستقبل، کہ اس انٹرویو کے اندر مجھے نوکری مل سکتی ہے، وہاں دل کہہ رہا کہ نہیں، امام زمانہ سے وعدہ کیا تھا۔ ہم ہوتے تو ایمانداری سے بتائیے کیا کہیں گے، مولا آپ کو نہیں پتا، انٹرویو تھا، ساری زندگی وقت میں نماز پڑھی ہے،
تو کیا ہوا انٹرویو دے کے نماز پڑھنے توجہ کر رہے ہوتے نا. یہ بیچارہ اس کے درمیان جنگ کرتا رہا اپنے نفس سے کہ نماز پہلے پڑھے یا امام زمانہ سے کیا وعدہ پورا کرے یا انٹرویو دینے جائے. بس اپنے نفس کو مارا کہ نہیں، میں نے اپنے مولا سے وعدہ کیا تھا، اور سیٹ چھوڑ کر انٹرویو دینے چلا، نماز پڑھنے چلا گیا. اب جب یہ نماز پڑھ گیا انٹرویو ختم. اب وہ جو بیچارہ کاؤنٹر پہ بیٹھا تھا اس نے پوچھا بھائی میری آپ کو بلایا تھا آپ تھے نہیں، چلے گئے، اب انٹرویو ختم ہو گیا. اب اس سے ریکویسٹ کرنے لگا کہ بھائی میں نماز پڑھنے گیا تھا. کہا نہیں بھائی اب تو باس سے جا کے بات کرے، اب تو نہیں ہو سکتا. اب یہ گفتگو اس کی چل رہی تھی کہ اندر سے جو انٹرویو لے رہا تھا باس وہ اندر سے باہر آیا. کیا مسئلہ ہے؟ کہا سر مجھے انٹرویو دینا تھا. تو پھر کیوں نہیں دیا آپ کو؟ آپ نے ان کو بلایا نہیں تھا؟ انہوں نے کہا سر ان کو بلایا تھا لیکن یہ تھے نہیں تھے. تو برد خردار آپ کہاں چلے گئے تھے؟ کہا میں نماز پڑھنے چلا گیا تھا. تو اس نے جو انٹرویو لینے والا تھا اس نے کہا کہ نماز زیادہ ضروری تھی یا انٹرویو زیادہ ضروری تھا؟ تو اس نے کہا نہیں میری نماز زیادہ ضروری تھی اس لیے کہ میں نے وعدہ کیا تھا. تو یہ بیچارہ متوجہ کیا وعدہ کیا تھا؟ تو اس نے اپنا پورا وعدہ واقعہ سنایا کہ یوں ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اور میں نے اپنے امام زمانہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیشہ اول وقت میں نماز پڑھوں گا، لہٰذا میں اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے نماز پڑھنے گیا تھا اور یہ انٹرویو ختم ہو گیا. لہٰذا اگر آپ مہربانی فرمائیں تو میرا انٹرویو لے لیجئے. اس نے امام سے کیا وعدہ پورا کیا. تو امام زمانہ تو آزما رہے تھے نا اس کو، امام زمانہ تو اس کا امتحان لے رہے تھے کہ یہ اپنے وعدے میں اپنے کمٹمنٹ میں کتنا سچا ہے، کتنا وعدہ وفا کرنے والا پورا کرنے والا ہے. امام زمانہ مشکل کشا تو ہے نا. جب اس نے اپنا یہ پورا مدعا اس کے سامنے رکھا تو وہ مسکرا کر اس سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہے جوان ہمیں آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اتنا وعدہ وفا کرنے والے ہیں، ایسے اچھے لوگ ہیں. جب آپ اپنے وعدے میں اتنا مضبوط ہیں تو ہمیں آپ جیسی وفادار سچے لوگ چاہیے. ہماری کمپنی کو ہمیں یقین ہے کہ آپ جیسا وعدہ وفا کرنے والا شخص ہماری کمپنی کے لیے بہترین ثابت ہوگا، لہٰذا ہم آپ کو اپوائنٹ کرتے ہیں. نوکری مل گئی. وہاں بھی امام زمانہ نے نصرت کی، یہاں بھی امام زمانہ نے نصرت کی. ختم کر دیا میں نے اپنی بات کو. پھر وہی بات کر رہا ہوں، بہت فاصلہ ہے، امام زمانہ کی طرف سے نہیں ہے. ہم اور گناہ ہمارے امام زمانہ کے درمیان حائل ہو گئے. یہ 15 شعبان نیمہ شعبان کیا ہے اس کی ایک خصوصیت؟ اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس شب میں کہ انسان اپنے گناہوں سے استغفار کرے، اپنے گناہوں کی توبہ کرے. ان شبوں کے بارے میں روایات ہیں، مفاتیح میں موجود ہیں کہ اگر کوئی شخص آج کے دن خدا کی بارگاہ میں کوئی سوال کرے گا خدا اسے رد نہیں کرے گا. بہترین سوال یہ ہونا چاہیے پروردگار اس زمانہ غیبت میں ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق دے، ہمارے قلب کو امام زمانہ کی محبت سے منور فرما. پروردگارا ہمارے قلب کو آمادہ فرما اور اس زمانہ غیبت میں ہمیں اپنی طاقت اور توان کے مطابق امام زمانہ کی مدد کرنے نصرت کرنے کی توفیق عنایت فرما. یہ دعا ہونی چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے. اور عزیزو یاد رکھیے گا اب یہ جو وقت آ گیا جس مراحل میں دنیا داخل ہو رہی ہے یہ ظہور سے متصل ہوتے جا رہے ہیں. یہ جو آج دنیا کے اندر ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، یمن میں ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب پیش قدمی ہے اس انقلاب کی طرف جو انقلاب حقیقی ہے. یہ جو انقلاب آیا ایران کا یہ انقلاب ایک پیش خیمہ تھا، ایک مقدمہ تھا. دنیا کو دکھانا تھا کہ ایک نائب امام اتنی طاقت رکھتا ہے کہ پوری دنیا کو پلٹ سکتا ہے، پوری استعماری طاقت کو ہلا سکتا ہے، اس کی ساری تدبیروں کو، چالوں کو، مکر کو، ساری چیزوں کو اس کا کہہ کے غارت کر سکتا ہے، اسے ختم کر سکتا ہے. یہ نائب امام ہے. تو امام زمانہ کی حکومت کا جلوہ کیا ہوگا؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے آج فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے، لبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے، شام میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کبھی موقع ملا آپ کے سامنے پڑھوں گا. یہ سب روایات میں مقامات مینشن ہیں کہ شام سے کون سا لشکر اٹھے گا، یمن سے کون سا لشکر چلے گا، کہاں چلے گا، کہاں پہنچیں گے، ان کی تعداد کیا ہوگی، ان کو لیڈ کرنے والے کا نام کیا ہوگا. یہ سب روایت میں موجود ہے. ہمیں صرف امیر المومنین نے وصیت یہ کی ہے کہ یا بنی کون للظالم خصما وللمظلوم ہونا. میرے بچوں وصیت کر رہا ہوں کہ ظالم کے مخالف مظلوم کے حامی رہنا. امام کے لشکر میں وہی شامل ہو سکتا ہے کہ جو مظلوم کا مددگار ہو، اس لیے کہ یہ امام مستضعفین کا امام ہے.